سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جائے گی کہ کچھ لوگ تجھ سے محبت کریں گے تو وہ حد سے زیادہ آگے گزر جائیں گے، تو کچھ دشمنی کریں گے، بغض کریں گے تو وہ بھی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر بیٹھیں گے۔ ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے، آگاہ ہو جاؤ میری وجہ سے بھی دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک گروہ میری محبت میں تجاوز کرے گا اور دوسرا میری ذات میں ان باتوں کو منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہیں۔ جو حد سے زیادہ گزر گیا وہ بھی تباہ ہوا، اور جس نے حسد اور بغض کیا وہ بھی تباہ و برباد ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کی تو اس دائرے میں رہ کر جو محمد عربی نے عطا فرما دیا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا ایک باب یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب شب معراج کی رات ہمارے لیے جنت کھولی گئی تو جنت میں ہم ایک ایسے مکان پر پہنچے جس میں ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ حکم ہوا کہ اسے کھولیے، ہم نے اسے کھول دیا تو اس میں ایک خرقہ دیکھا، ایک لباس دیکھا، تو ارشاد ہوا کہ یہ آپ کے لیے ہے جو آج کی رات آپ کو عطا کیا جا رہا ہے۔ عرض کی بار الہ، کیا یہ خرقہ ہم تک ہی محدود رہے گا یا میرے خاص امتیوں تک بھی پہنچے گا؟ ارشاد ہوا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے عطا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو اپنے چاروں یاروں کو بلا لیا اور ارشاد فرمایا کہ ہمیں معراج کی رات ایک ایسا خرقہ دیا گیا ہے جو اللہ تعالی جل مجدہ الکریم سے ہمیں ملا ہے اور جنت سے دیا گیا ہے، اور ہم اس کو عطا کریں گے جس کا جواب اللہ کی منشا کے مطابق ہوگا۔ تو فرمایا، اے سید، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر یہ خرقہ آپ کو عطا کریں تو پھر آپ اس سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے صدق کو پھیلاؤں گا، سچ کو عام کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا، اجلس مکانہ کا، جائیے اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اگر یہ خرقہ جو جنت سے ہم لائے ہیں آپ کو عطا کر دے تو کیا کریں گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے عدل و انصاف کو عام کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا، اجلس مکانک، جائیے اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، اگر یہ خرقہ ہم تمہیں عطا فرما دیں تو پھر تم اس سے کیا کرو گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے حیا کو عام کر دوں گا۔ تو ارشاد فرمایا، جائیے اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ پھر سب سے آخر میں مولا کائنات اسد اللہ الغالب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا اور فرمایا کہ اگر یہ خرقہ ہم تمہیں عطا کر دیں تو تم اس سے کیا کرو گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خرقہ مبارک اگر آپ مجھے عطا کر دیں تو میں آپ کی امت کے اس سے عیب چھپا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خرقہ آپ کو ہی عطا فرما دیا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ مدینہ پاک میں رہے، لیکن پھر جب آپ کا دور خلافت سن 35 ہجری سے شروع ہوا تو کچھ عرصہ کے بعد آپ کوفہ میں تشریف لے گئے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے یہ 5 سال بہت مشکل رہے، بلکہ خود فرماتے تھے کہ ہماری پوری زندگی ایک طرف ہے اور زندگی کے یہ 5 سال تو بہت زیادہ ہی اوکھے ہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ رمضان المبارک تھا اور آج ہی کا دن تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگا کر آپ جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب نماز کے لیے خود بیدار ہوتے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔
اے اللہ کے بندو اٹھو اور نماز ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد جس راہ سے گزرا کرتے تھے شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آقا کی امت کو نماز کے لیے جگاتے ہی آیا کرتے تھے۔ اس زمانے کا ایک بدبخت شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، یہ بدبخت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بغض رکھتا تھا، اور یہ شخص مسجد کے اندر زہر آلود خنجر کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک تھا اور سحری کا وقت تھا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے مجھے بلایا اور فرمانے لگے، اے بیٹے حسن، گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کر دو، کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور صبح یوم بدر ہے، یعنی 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کو جنگ بدر پیش آئی تھی۔ تو اسی کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، گھر والوں کو جگاؤ کہ وہ عبادت کریں، اور آج شب جمعہ ہے، صبح یوم بدر ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں آج اپنا ایک خواب نہ سنا دوں؟ عرض کی جی ہاں۔ تو ارشاد فرمایا، آج رات خواب میں مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت عطا فرمائی، اور آپ پھر آگے اپنا خواب سنا رہے تھے کہ مؤذن نے اذان پڑھ دی اور آپ نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ راستے میں حسب عادت ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز کا وقت ہو گیا، اے لوگو نماز کا وقت ہو گیا، اس کی صدا بلند کرتے ہوئے آپ جامع مسجد کوفہ میں تشریف لا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ مسجد میں تشریف لائے تو زہر سے بجھی ہوئی وہ تلوار بدبخت ابن ملجم کے ہاتھ میں تھی جس نے آپ پر حملہ کر دیا۔ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں یہ حملہ ہوا۔ بعض نے کہا کہ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے وہ پہلے چھپ کے کھڑا تھا، موقع کو اس نے پرکھا تو آپ پر حملہ کیا۔ جیسے ہی آپ پہ حملہ ہوا تو آپ کی زبان پر بے سخت یہ کلمات جاری ہوئے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی المرتضیٰ کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنبھلے تو پوچھا کون تھا؟ یہ پکڑا گیا۔ پھر شخص پوچھا کون تھا تو کہا گیا کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت سیدنا امام حسن سے فرمایا، دیکھو میرے قاتل کو میرے جیسا کھانا کھلانا، اگر ہم زندہ رہے تو اپنا فیصلہ خود کریں گے، اور اگر صورتحال کچھ اور ہوئی تو تم جب اس کو قتل کرنا تو ایک ہی بار سے قتل کرنا، اور اس کے جسم کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی اعضاء کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، مسئلہ کرنے سے بچو، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ پھر سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ وصیتیں کی۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس بدبخت کو اپنے پاس بلایا تو فرمایا کہ اے بیٹے حسن جاؤ اور ہمارے گھر سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب لے کر آؤ۔ لایا گیا تو اسے کہا پی لو۔ اس کی بدبختی اس پر غالب تھی، اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کاش ہمارے ہاتھوں سے یہ جام تو پی لیتا تو کل قیامت کے دن تجھے حوض کوثر کا جام بھی پلا دیتے، لیکن یہ اللہ کو بھی گوارا نہیں تھا۔ کوئی شخص ہو اور پھر مولا کائنات سے اس کو دشمنی ہو، اور پھر شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر آیا ہو، تو پھر اللہ کو کب گوارا ہے کہ کوئی شخص میرے علی سے دشمنی کرے پھر وہ جنت میں چلا جائے؟ ہاں، معاف کر دینا اور محبت کی انتہا کر دینا، یہ اس خاندان کو تو گھٹی میں نصیب ہوا ہے، یہ تو اس خاندان کا ورثہ ہے۔ آپ تو ہر اعتبار سے لجپال نظر آتے ہیں۔ پھر سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے کفن میں بہت زیادہ قیمتی کپڑا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ بعض نے کہا 19 رمضان المبارک تھا، بعض نے کہا 21 رمضان المبارک تھا، کیونکہ آپ کے کچھ دن پھر علالت میں گزرے تھے۔ 63 سال کی عمر مبارک تھی جب علم و معرفت، شجاعت و بصالت، خلق و مروت، ایثار و سخاوت، رشد و ہدایت کا یہ آفتاب عالم غروب ہو گیا۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم شہید ہو گئے۔ سیدنا حضرت حسنین کریمین اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر غسل دیا۔ 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ پھر سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 تکبیروں کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سحری کے وقت پھر آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی مبارک حیاتی پر ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے پیش کیا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی عظمت و شان کے باب بڑے انوکھے ہیں اور بڑے اونچے ہیں، اور اس کی شان کو میرے جیسا بندہ کیا بیان کر سکتا ہے جس کی عظمت و شان کو ہاتھ پکڑ کر محمد عربی نے بیان کر دیا ہو، جس کی شان میں رب نے قرآن اتار رکھا ہو، جس کی عظمت و شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہو، میاں جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی شہزادی کا شوہر ہونے کا اعزاز ملا ہو، تو جس کو حسنین کریمین جیسے جنتی سرداروں کا باپ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہو، اس حضرت علی المرتضیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا مزار اقدس عراق کے اندر شہر نجف میں آج بھی موجود ہے، اور اہل محبت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے مزار پر حاضری دینے آج بھی اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔